السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ حاضری پر گئے تو انہیں والی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے معین الدین، تو اجمیر جا، تو ہمارے دین کا مددگار ہے، تیری وجہ سے بے دینی ختم ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اجمیر تشریف لائے۔ یہاں پر آپ نے آ کر اسلام کی دعوت عام کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اسلام کی دعوت کی وجہ سے جوک در جوک لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت کا اجمیر کا بادشاہ جو کہ ایک ہندو تھا جس کا نام پرتھوی راج تھا، اسے یہ سب پسند نہیں آیا کہ ایک مسلمان آ کر سب لوگوں کو جوک در جوک مسلمان کرتا جا رہا ہے۔ اس نے اس وقت کے بہت طاقتور جادوگر اجے پال جوگی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ جب اجے پال جوگی اپنے چیلوں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سے مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب ڈر گئے۔ مسلمانوں کو ڈرا ہوا دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب مسلمانوں کے ارد گرد ایک حصار کھینچ دیا اور ساتھ میں فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اس حصار میں سے باہر نہیں نکلے گا۔ وہ جادوگر اپنے جادو کے زور پر آگ، پانی، پتھر وغیرہ سب مسلمانوں پر پھینک رہا تھا، لیکن سب وار اس کے حصار کے قریب آ کر بیکار پڑ جاتے تھے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر مسلمانوں کی طرف آنے لگ پڑے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جب وہ حصار کے پاس پہنچے تو وہ سارے سانپ مر گئے، مطلب ان کا یہ بھی جادو بیکار گیا۔ اپنے چیلوں کو ناکام دیکھ کر ان کا گرو اجے پال جوگی خود میدان میں آ گیا۔ اس نے بھی آ کر اپنے بہت سے شیوے دکھانا شروع کر دیے۔ وہ بھی جو بھی جادو کرتا وہ حصار کے پاس آ کر غائب ہو جاتا۔ جب اجے پال جوگی کا کوئی بھی جادو نہ چل سکا تو وہ غصے میں آ گیا۔ غصے میں وہ اپنے جادو کے زور میں ہوا میں اڑنے لگ پڑا۔ سارے مسلمان یہ دیکھ کر ڈر رہے تھے کہ اب پتہ نہیں یہ اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جب وہ اجے پال جوگی اپنے زور پر، جادو کے زور پر ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتی کو اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جوتی بھی ہوا میں اڑ پڑی اور جا کر اس جادوگر کے سر میں پڑنے لگ گئی۔ وہ جادوگر جدھر بھی جاتا وہ جوتی اس کے پیچھے پیچھے اور اس کے سر میں پڑتی رہتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں وہ جادو گر پڑا اور معافی مانگنے لگ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معاف کر دیا۔ وہ جادوگر اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا، جو بعد میں جا کر عبداللہ بیابانی بنا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر تشریف لائے تو ایک پیپل کے درخت کے نیچے انہوں نے قیام کیا۔ آپ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس وقت کے راجہ پرتھوی راج کے کچھ ملازم آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے ذرا بے ادبی اور غصے والے لہجے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، یہاں پہ پرتھوی راج کی اونٹیں بیٹھتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم چلے جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ اونٹیں ہی بیٹھیں گی، کوئی اور نہیں بیٹھ پائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اونٹیں باندھ دی۔ دوسرے دن
جب اونٹیں کھولنے آئے تو وہ اونٹیں وہیں بیٹھی رہی، لاکھ کوششوں کے بعد وہ اونٹیں کھڑی نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے ہزاروں حربے استعمال کر لیے لیکن وہ اونٹیں ان سے ہلی ہی نہیں۔ وہ ملازم ڈرتے جھجکتے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے، ان سے آ کر اپنی بے ادبی کی معافی مانگی اور کہا کہ مہربانی کر کے ہمیں معاف کر دے اور وہ اونٹیں اٹھا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل نرم ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان ملازموں کو معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ اونٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ جب وہ ملازم واپس آئے تو حقیقتاً وہ اونٹیں کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک اور واقعہ ملتا ہے جو کچھ یوں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مرید اجمیر کے ایک مشہور تالاب انا ساگر میں غسل کرنے کے لیے گئے۔ جب وہ مریدین نہا رہے تھے تو کچھ کافروں نے یہ شور مچا دیا کہ یہ مسلمان یہاں کیوں نہا رہے ہیں، یہ ہمارا تالاب گندا کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان وہاں سے واپس آ گئے، واپس آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور ایک مرید کو ایک مٹی کا برتن دیا کہ جاؤ اسے اس تالاب میں سے بھر کے لاؤ۔ جب وہ مرید تالاب کے پاس پہنچا اور اس نے وہ برتن پانی میں ڈال کر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ سارا تالاب اس کے برتن میں آ گیا۔ وہ بڑی حیرانی کے عالم میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور انہیں وہ برتن دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پانی کا برتن اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سے لوگ آ گئے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ سب گڑ گڑا اور معافیا مانگ رہے تھے کہ مہربانی کر کر معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم بولے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں رحم آ گیا اور آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے مرید کو بھیجا کہ جاؤ یہ برتن میں جو پانی ہے اسے اسی تالاب میں ڈال دو واپس جا۔ جب اس مرید نے جا کر وہ مٹی کے برتن کا پانی جا کر تالاب میں ڈالا تو وہ تالاب پھر سے بھر گیا۔ ناظرین کرام، یہ شانیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی۔ یہ تو صرف کچھ کرامات تھی جو ہم نے آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی۔ اس کے علاوہ بہت سی اور بھی ہیں جو آپ کے لیے میں لا سکتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔